وللعدد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. وأما بعد، قال الله تعالى سبحانه في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربك ادعوني فاستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہم خوش قسمت ہے کہ ہمارے لیے باعث عزت و شرف ہے کہ مولا کے مقبول اور معروف عزادار نوحہ خان مرکبت خان جناب مختار حسین فتح پوری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہم نے ان کے سوچ سے، ان کے کلام سے استفادہ کیا. حق یہ تھا کہ میرے جیسا کم کاست آپ کے لیے پیش خانی کریں، چاہے جائے کہ ممبر پہ بیٹھ کے کچھ گفتگو کی جائے، لیکن یہ جن کا ذکر ہے وہ ذکر اتنا بلند ہے کہ کسی بھی کم کاست کو جب وہ حق بیان کرتا ہے تو اس ممبر پہ آنے کا موقع دیتے ہیں. ہم ہفتہ وار گفتگو پہ یہ مسلسل چوتھی شب ہے دعا کے موضوع پہ. چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا، میں کوشش کروں گا کہ بہت کشاں اختصار کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کچھ مسائل پیش کروں، اور تاکہ گفتگو کو جلدی تمام کیا جا سکے. ارشاد ہو رہا ہے، یہ سورہ غافر کی آیت ہے جسے سورہ مومن بھی کہتے ہیں، کہ تمہارے رب کا حکم یہ ہے کہ مجھے بلاؤ، میں جواب دوں گا. استجب لکم، تم مجھے بلاؤ میں جواب دوں گا. اور جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، دعا مانگنے سے انکار کرتے ہیں، میں ان کو یقیناً جہنم میں ڈالوں گا انتہائی ذلیل اور رسوا کر کے. اس موضوع پہ جو نکات پچھلے ہفتوں میں ہم نے بیان کیے ان سے صرف نظر کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے کہ دعا حقیقت میں دست طلب ہے. بارگاہ عطا میں سائل کی دستک، اور ایسی دستک کہ دن ہے یا رات، مانگنے والے کی ماہیت قلب کیا ہے کیا نہیں، وہ اپنی طلب میں اپنی ضرورت سے پوری طرح آگاہ بھی ہے یا نہیں، ان سب چیزوں کے قطع نظر، حتیٰ کہ مانگنے والا غلط دروازے پہ دستک دیتا ہے، دینے والا پھر بھی عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ معطی ہی نہیں کریم بھی ہے، وہ پردہ بھی رکھتا ہے، عطا بھی کرتا ہے. اور بندہ مومن جب اس سے مانگتا ہے جو اس کو پہچانتا ہے، اس کی معرفت رکھتا ہے، اس کو یہ حق دیا، اس کو یہ اختیار دیا کہ دعا صرف سوال نہ رہ گیا، سوال کی بجائے دعا کا قد بڑھا اور دعا کو اختیار میں شامل کر دیا کہ بندہ مومن کا اختیار ہے کہ لوح محفوظ میں لکھے ہوئے قدر و قضا کے فیصلے کو زمین پہ بیٹھ کے دست دعا سے تبدیل کر دے. جو آپ کے نصیب میں نہیں وہ آپ کو یہ دعا عطا کر رہی ہے. اگر میں یہ کہوں
کہ آدم خاکی کے ہاتھ میں، دست آدم خاکی پہ، زبان آدم خاکی پہ یہ لفظ کن فیکون کی تجلی ہے تو بے جانا ہوگا، کیونکہ کن فیکون میں لا شے سے شے خلق کرتی ہے، اور دعا میں صرف یہ طاقت ہے کہ جو آپ کے لیے نہیں وہی عطا کرے۔ دعا کرنے والے پہ یہ منحصر ہے کہ جس سے وہ دعا کر رہا ہے وہ اس کے کتنے قریب ہے۔ چاہے تو جس کو پروردگار نے زندگی بھر کے لیے باج قرار دے دیا اس کو 7 بیٹے دے دیے، اور چاہے تو ابھی حبیب ابن مظاہر کا ذکر ہوا، چاہے تو ایک نہیں 2 زندگیاں عطا کر۔ یہ قوت ہے مومن کی، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں قرآن۔ ہم چونکہ اپنے فریم آف ریفرنس میں دیکھنے کے عادی ہیں اور ہم اپنے مجبور ہیں اپنے فریم آف ریفرنس سے باہر جا نہیں سکتے، لفظ مومن آتا ہے تو ہمارا دھیان فوری طور پہ اپنی طرف جاتا ہے، جبکہ اللہ جب مومن کہتا ہے تو اس کا مقصد، اس کا مدعا محمد علیہ محمد ہوتی ہے، اس کا معیار مومنیت سامنے رکھا جائے تو پھر سمجھ آتا ہے کہ مومن کے ہاتھ میں دستے دعا کیا ہے۔ دعا حقیقت میں عقل کامل کی جستجو کا نام ہے، یا غایت مراد الطالبین۔ دعائے جوشن کبیر میں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا گیا کہ تو وہ ہے کہ جو مراد الطالبین ہے، یا غایت اعمال العارفین دعائے کمیل میں کہا گیا کہ جو تجھے جانتا ہے تو ان کی امیدوں کی غایت و غرض ہے۔ تو دعا حقیقت میں صرف طلب کا نام نہیں، دعا تسبیح ہے، استغفار ہے، تحلیل و تمجید ہے، تقدیس ہے، ذکر دعا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، تمہارا ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہر لمحے ذکر کیا جائے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ اب ہم قرآن ہی کی طرف رجوع کریں گے کہ ذکر کیسے کیا جائے۔ تو سورہ صاد میں ہمیں آواز آتی ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، کہ حبیب صرف میرا ذکر نہ کرو، ان کا ذکر بھی کرو کہ جنہوں نے میرا ذکر کیا اور میرے ذکر کو زندہ کیا۔ ابراہیم کا ذکر کرو، اسحاق کا ذکر کرو، اسماعیل کا ذکر کرو۔ لفظ استعمال کیا اولی العید۔ تمام عالم اسلام سے میرا سوال ہے کہ اس ایک لفظ کا ترجمہ مجھے بتا دے، اللہ کو کیا ضرورت پڑی کہ قرآن میں ذکر کرے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق ہاتھوں والے تھے، ان کا ذکر کرو۔ یہ کون سے ہاتھ ہے؟ یہ وہ ہاتھ ہے جو دست قدرت کی صورت میں ہمیں زمین پہ کارگر نظر آتے ہیں۔ اگر جناب ابراہیم ہو، جناب اسحاق و اسماعیل کا ذکر، جناب یعقوب کا ذکر اللہ کی نظر میں اس کا ذکر ہے، تو پھر یقیناً فخر اسماعیل کا ذکر، فخر ابراہیم کا ذکر ان سے بڑھ کے اللہ کا ذکر ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یا محمد ہو، یا علی ہو، یا فاطمہ، یا حسن ہو، یا حسین، جب ہم یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بندوں کا ذکر کرتے ہوئے حقیقت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ذکر ان کا ہے، عبادت ان کی ہے۔ عبادت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے، عبادت اللہ کے بندوں کی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا کہ دعا ذکر ہے، عبادت ہے، اور حقیقت میں اللہ کے تقرب کا وسیلہ ہے۔ اور جو لوگ دعا کو اس بات کے قائل ہے کہ دعا اللہ سے براہ راست کرنی چاہیے اور اللہ سے وسیلہ درمیان میں نہیں ڈالنا چاہیے، حقیقت میں وہ معانی دعا کو ہی نہیں سمجھے۔ کیا بات ہے! دعا خود تقرب نہیں ہے، دعا تو خود وسیلہ ہے تقرب کا۔
اور جو چیز خود وسیلہ ہو اگر آپ اس کا انکار کر رہے ہیں تو آپ دعا کا انکار کر رہے ہیں. جو دعا کا انکار کر رہا ہے وہ اللہ کہتا ہے یستکبرون عن عبادتی، وہ میری نظر میں تو مشرک ہے. تو گویا جس نے وسیلے کا انکار کیا اللہ کی نظر میں وہ مشرک ہے. اللہ کو ایسی توحید کی ضرورت نہیں ہے جو اس کی راہ میں اس کے بنائے ہوئے وسیلوں کا انکار کرے اور بندہ خود اپنے چنے ہوئے راستے سے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے. معصومین فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، مفسر سے فرمایا کہ مفسر یہ بتاؤ کہ جب یہ دعا تقرب ہے تو اللہ تو پہلے کہہ رہا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ تو حبل الورید سے پہلے ہی قریب ہے. ہماری شہر ایک سے جو پہلے قریب ہے اور اس کا کیا تقرب ہو گیا، تو کیسا تقرب چاہتے ہو؟ تو مفتی نے کہا کہ مولا اس سوال کا جواب آپ کے سوا کون دے سکتا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ تقرب سے مراد اللہ کی رضا پانا ہے. کوئی سیڑھی لگا کے آسمان یا عرش کی طرف سفر نہیں ہے. اللہ کی رضا پانے کا نام اللہ کا تقرب ہے. تو اللہ کی رضا کیسے پائی جائے تو اس کے لیے پھر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے. تو قرآن میں ہمیں ایک ہی آواز آئے گی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں صرف ایک ہے. قرآن کی آیت کا بالکل لفظ بر لفظ ترجمہ کر رہا ہوں، اس کو آپ جنرلائز کر ہی نہیں سکتے کہ ایسا کوئی اور بھی کر سکتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں ایک ہے جس نے اپنے نفس کو بیچا، اللہ کی رضا کو لے لیا. آپ جس کو اللہ کی رضا چاہیے، جس کے اندر شرافت اور نجابت خاندانی ہے، وہ چاہے جتنا بڑا اللہ کی راہ میں جہاد کر لے، چاہے جتنے روزے رکھ لے، چاہے جو کر لے، لیکن جب تک در امیر المومنین پہ سر نیاز کو کم نہیں کرے گا اللہ کی رضا کو نہیں پا سکتا. اسی لیے تو سرکار رسالت مواب نے فرمایا کہ کوئی شخص زندگی بھر روزے رکھے، پاں پیادہ حج کرے، احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں صدقہ دے دے، اور صفا و مروہ کے درمیان پیاسا اور بھوکا اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جائے، لیکن علی سے بغض رکھے تو جنت کی ہوا بھی نہیں سونپ سکتا. تو اچھا، یہ الحمدللہ حدیث ہماری کتابوں میں تو نقل ہی نہیں آئی، بھی بڑے گھر سے، اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. تو ارشاد ہوا کہ علی کی محبت نہیں تو جنت کی ہوا نہیں پا سکتا. تو آج دنیا بھر میں جن کی محبت میں ہمارے بھائیوں نے، ہمارے اسلامی بھائیوں نے کہا جاتا ہے، میرا دل کبھی کبھی کرتا ہے بھائیوں کی بجائے کم از کم کزن کہہ دوں، براہ راست رشتہ نہیں بنتا. تو ہمارے اسلامی بھائیوں نے، کزنز نے اس عہد میں جا کے 1400 سال کے بعد اپنے بزرگوں کی شان میں بہت کچھ کہنا شروع کیا. قصائد کہے جا رہے ہیں، نوحے کی طرز پہ بہت کچھ کہا جا رہا ہے تاکہ ان کو راضی کر لیں. حالانکہ جتنا جتنا یہ کرتے ہیں اتنی اتنی ان کی تنگی بڑھتی جاتی ہے، اور کیسے بیچارے راضی ہو سکتے ہیں. اور ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ ذکر، یہ شاعری، یہ منقبت، یہ سوز خوانی، یہ کرنے سے اہل بیت کی شان نہیں بڑھتی. تو یہ تو اس ذکر کی اردو ادب کی، فارسی ادب کی، عربی ادب کی شان بڑھتی ہے کہ ان کی شان میں اور یہ آج کی تاریخ نہیں ہے، یہ ہندوستان میں نہیں لکھا گیا، یہ پاکستان میں نہیں لکھا گیا. یہ تو جب عید غدیر کا پہلا دن تھا، 18 ذی الحجہ تھی، پیغمبر کی آخری حج تھی، جناب نے امیر المومنین کا ہاتھ دکھا کے حضور نے جب من کنت مولا فاضا علی مولا کہا،
سب سے پہلا قصیدہ صحابی رسول حسان بن ثابت نے خود لکھا. یہ تو تب سے چلا آ رہا ہے. اور بغیر بغیر کہنے والوں میں مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی اگر تعریف بھی کرنی ہے تو اتنی ہی تعریف کرو کہ جب علی کا ہاتھ رسول دکھا رہا تھا یہ قبول کر رہے تھے. جس نے قبول نہیں کیا اس کی کیا تعریف کی جائے. تو عزیزان محترم دعا کے لیے امیر المومنین نے فرمایا, میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں, امیر المومنین نے فرمایا کہ خیر الدعاء ما یصدر عن صدر نقی و قلب تقی. اس سے پہلے فرمایا کہ الدعاء مفاتیح النجاة و قلائد الفلاح. اس میں ایک عجیب لفظ ہے, میں صرف اس کا لطف لینے کے لیے تیزی سے آگے بڑھوں گا. مقالید الفلاح, فلاح کے پٹے ہیں جو گلے میں ڈلے ہوئے ہیں. عجیب چیز ہے کہ دنیا میں فلاح کا, کامیابی کا معیار قرار دیا جاتا ہے آزادی کو, لیکن اللہ کی بارگاہ میں جتنا ابدیت کا پٹا اپنے گلے میں سخت ہوتا جائے گا ویسے ویسے کامیابی بڑھتی جائے گا. یہ الفاظ امیر المومنین کے سوا کوئی عطا نہیں کر سکتا. پھر فرمایا کہ بہترین دعا وہ ہے جو باب اجابت تک پہنچے اور جواب لیے بغیر نہ واپس آئے. بہترین دعا تو وہی ہوگی نا کہ جو جائے اور اپنا جواب لے کے, وہ ہے جو قلب نقی اور صدر نقی اور قلب تقی سے برآمد ہو. اور قلب نقی کیا ہے, میں نے پچھلے مجلس میں عرض کیا کہ قلب نقی, صدر نقی وہ ہے جو پاک سینہ ہو. پاک سینے کے لیے معصوم نے فرمایا کہ نیت کا خالص ہونا ضروری. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو الفاظ زبان پہ آ رہے ہیں وہی ہمارے دل پہ ہو. اگر دل کے الفاظ اور ہیں, زبان کے الفاظ اور ہیں. ہم روز زیارت پڑھتے ہیں, کبھی جواب نہیں آیا. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. کیوں نہیں جواب آتا؟ ہم کہہ رہے ہیں یا مولا یا ابا عبداللہ, میں اس کے لیے سلامتی چاہتا ہوں جو آپ کے لیے اپنے شانے جھکا دی, جو آپ کے سامنے جھک گیا, میں اس کے لیے سلامتی ہوں. جو آپ سے جنگ کرتا ہے میری اس سے جنگ ہے. لیکن ہمارے دلوں کی حالت اس جملے کے ساتھ نہیں چلتی ہے. ہم اس کے لیے سلم نہیں ہیں جس کے لیے جناب سید الشہداء سلم ہے. ہر ہم ہو سکتا ہے ہوں اس کے لیے. اور یہ تو ایک فخر کا موقع آ گیا جملہ میرے ذہن میں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے, اور اس پہ جتنا شکر ادا کر سکے کیجئے کہ ہم مولا کی راہ پہ نہیں چل سکتے, کوتاہ ہے, بہت کمزور ہے, نفس کے قیدی ہیں. لیکن ایک فرق ضرور ہے کہ جو حسین کا دشمن ہے وہی میرا دشمن ہے. یہی فرق, یہی امتیاز ہماری فلاح کا سبب بن سکتا ہے. تو قلب نقی کے لیے فرمایا کہ روح کا وضو نیت ہے, اور نیت سے خالص ہونا بہت ضروری ہے. جب دعائے کمیل کے کلمات ہیں ان کو میں چھوڑ کے آگے پڑھوں گا, لیکن ایک جملہ کے جناب امیر المومنین 5 قسم کے گناہ گنوائے. ان میں پہلا یہ کہ بار الہ میرے وہ گناہ باقی ذنوب التی تحت کل اسم. اللہ ستار العیوب ہے, غفار الذنوب ہے, لیکن امیر المومنین کہہ رہے بار الہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو چھپے ہوئے کو ظاہر کر دیتے ہیں, میرے عیب کو ظاہر کر دیتے ہیں, ان گناہوں کو بخش دے. وہ الہی اور آگے کہا کہ وَذُنُوبَ الَّتِي تُغَيِّرُ النِّقَمِ. نقم کہتے ہیں کہ کوئی عمل ہم کرے اس کی مکافات آ جائے عرش سے, آسمان سے کوئی بلا اس طرح نازل ہو کہ ہم نے کوئی عمل کیا ہو اس کے جواب میں. وَتُغَيِّرُ النِّعَمَ, اور نعمتوں کو بدل ڈالنے والے گناہ. وَذُنُوبَ الَّتِي تَحْبِطُ الدُّعَاءَ, ایسے بھی گناہ سب سے خطرناک وہی گناہ کہ جو دعا کو آگے جانے ہی نہیں دیتی, دعا کو یہی زمین پہ روک لیتی ہے. جناب امام علی زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا وہ کون سے گناہ ہیں. طویل حدیث ہے, صرف اس میں سے چند الفاظ عرض کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ وہ گناہ جو نکم کو لازم کر دیتے ہیں کہ انسان کے اوپر اس کی مکافات ضرور ہے, وہ اللہ کے بندوں کے اوپر ظلم ہے. جب اللہ کے بندوں پہ ظلم کیا جائے تو اس کا جواب آتا ہے. وَتَحْتِ كُلِّ اسْمٍ, وہ گناہان ہیں جنہیں گناہان کبیرہ کہا گیا, جن میں شراب, برائی, میں اس ممبر سے وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, اور جھوٹ, بہتان,
غیبت، یہ سب گناہ اس میں مولا نے گنوائے۔ اچھا، غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ عام گناہ ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہم پوسٹیں اٹھا کے دیکھیں تو 99% پوسٹیں ہی غیبت کے اوپر لکھی ہوئی، سنی سنائی کے اوپر، اس بات کے اوپر کہ جو یا بہتان ہے یا غیبت ہے، جب اس کے سامنے کی جائے گی تو وہ پسند نہیں کرے گا۔ غیبت کی تعریف معصوم نے یہی کی نا کہ وہ حقیقت، یہ نہیں کہا کہ جو بات تم اس کے سامنے نہ کہہ سکو۔ ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو میں اس کے منہ پہ بھی کہہ دوں گا۔ ارے آپ اس کے منہ پہ کہیں گے تو اس سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے کہ کسی کا راز فاش کیا جائے۔ جب آپ اس کے منہ پہ نہیں کہہ سکتے، آپ اس کی پیٹھ پہ کیوں کہیں گے؟ تو معصوم نے کہا کہ کسی کی پیٹھ پہ کی ہوئی وہ بات جب اس کے سامنے اگر کی جائے تو اس کو بری لگے تو وہ غیبت ہے۔ اور زبان کے گناہان، میں اس میں پڑھ رہا تھا شرح دعائے کمیل میں کہ زبان کے گناہان علماء نے کم از کم 20 گناہ ہیں جو صرف زبان سے صادر ہوتے ہیں۔ تو بہتر تاتے کو اسم میں زبان کے گناہ، ذائقے حرام چکھنا بھی زبان کے گناہ، غیبت بھی زبان کے گناہ، بہتان، جتنے بھی جھوٹ، تکبر، بہتر ایک جو میں نے کہا کہ سب سے بری منزل ہے کہ وہ گناہ جو تحبس الدعا، جو دعا کو روک دیتے ہیں۔ اس میں فرمایا کہ 2 چیزیں زیادہ خیال رکھو۔ ایک چیز ہم میں سے شاید کوئی نہیں کر پاتا، دوسری کسی حد تک، ایک تو والدین کی اطاعت نہ کرنا، یہ انسان کی دعا کو آسمان تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ اور دوسرے فرمایا کہ حاکم ظالم ہو اور آپ اس کی حمایت کریں۔ اگر حاکم ظالم ہے اور آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں تو آپ کی دعا کو اللہ آسمان تک آنے ہی نہیں دیتا۔ اور قلب تقی کے لیے 2 الفاظ فرمائے نا، قلب صدر نقی اور قلب تقی۔ قلب تقی کے لیے ہم نے پھر قرآن سے رجوع کیا کہ یہ قلب تقی کیا ہے، تو ہمیں سورہ حج میں آواز ہے کہ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے یہی دلوں کا تقویٰ۔ اب اللہ کے شاعر ہم ڈھونڈنے نکلے تو کہا کہ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، ایک تو صفا اور مروہ کو گنوا دیا کہ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ اب صفا و مروہ کی اپنی کیا اہمیت ہے کہ اللہ نے ان کو شاعر اللہ قرار دے دیا۔ کیا صفا و مروہ پہ جا کے اللہ کی زیارت ہو جاتی ہے؟ کیا انسان کو عرش نظر آنے لگ جاتا ہے؟ کیا آنکھوں سے حجابات ہٹ جاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، لیکن صفا و مروہ میں صرف یہ ہے کہ اللہ کی ایک حجت کی نشانی ہے کہ اللہ کی حجت پیاس کے لیے تڑپ رہی تھی اور ماں صفا و مروہ کے درمیان صحیح کر رہی تھی۔ اللہ اس یاد کو دلوں سے محو نہیں ہونے دیتا، اس لیے اس کو اپنی نشانی قرار دے دیا، شاعر اللہ قرار دے دیا۔ آگے جا کے سورہ حج میں ہی کہا وَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کے گوشت کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ قرار دے دیا۔ اب ہم نے سمجھے قربانی کا گوشت بہت اہم ہے اللہ کے شاعر میں سے، لیکن اللہ نے اسی سورہ میں آگے بڑھ کے کہہ دیا کہ وَلَا يَنَالُ اللَّهُ لُحُومُهَا وَدَمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ کو ان کا گوشت نہیں پہنچتا، ان کا خون نہیں پہنچتا، یہ اللہ کے شاعر ہیں، اللہ تک ان کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، اللہ تک پہنچتا ہے تو ان کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اب پھر ہم پریشان ہوئے، ان کو بنا بھی دیا، ان کو بنا بھی دیا، ان کو ہم نے کھا بھی لیا۔ اب شاعر اللہ کو ہم نے سمجھا کہ ہم تعظیم کا حصہ یہی ہے کہ ہم کھا سکتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو اللہ کے شاعر کو اپنے لیے حلال مت قرار دو۔ ان کی تعظیم کا کیا کہا بولا شہر الحرام، ایک تو جو حرمت والے مہینے ہیں ان کا ادب قائم رکھو، والہدیہ، یہ جو قربانی کے بکرے ہیں، قربانی کی بھیڑ ہے، گائے ہے، تم نے خریدی، تم نے پالی، تم نے ارادہ کیا کہ اللہ کی راہ میں دے دوں، اب اس کا احترام واجب ہو گیا۔ والقلائد، یہ عجیب لفظ ہے، اب قربانی کے بکرے تک کی سمجھ آ گئی ہمیں۔ والقلائد، ان کے گلے میں ڈالی ہوئی رسی تک کا احترام کرو۔ اب جس کو تابوت سمجھ نہیں آتا، سمجھ نہیں آتا، جس کو جھولا سمجھ نہیں آتا، وہ قرآن کی اس آیت سے آ کے پوچھے کہ اللہ اس بکرے کی رسی کو کیوں اپنے شاعر میں شامل کر رہا ہے؟ تو دلوں کے تقویٰ کے لیے شاعر اللہ، اور
اور شاعر اللہ میں اللہ نے گنوا دیے وہ چیزیں جو اسماعیل کی یاد آج بھی ہمیں تازہ کرا دیں. اس بکرے کا کیا کمال ہے, صفا و مروہ کا کیا کمال ہے, اس کے گلے میں ڈالی ہوئی رسی کا کیا کمال ہے. کمال یہی ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے اسماعیل کی یاد کرواتی ہے. یہ حقیقت میں تبرکات ہے. اللہ تعظیم کا کہہ رہا ہے نا, یہ تبرکات ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان کا ادب کرو, ان کا احترام کرو. اور ہر زائر جو کربلا اور شام جاتا ہے کچھ تبرکات لے کے لوٹتا ہے, کچھ شاعر وہاں سے لے کے آتا ہے اور آ کے اپنے دوست اور احباب میں تقسیم کرتا ہے کہ یہ خاک شفا ہے, یہ کربلا کی تسبیح ہے, یہ میں کربلا سے کفن لے کے آیا ہوں. جب شام سے سادات کا لوٹا ہوا قافلہ واپس چلا تو پہلا مطالبہ بی بی نے یہی کیا کہ ہمیں ہمارے تبرکات لوٹا دو. تبرکات واپس لے کے جانے بہت ضروری تھے. اتنے بڑے میدان کارساز سے بی بی آ رہی ہے, کوفہ اور شام کو فتح کیا. میں یہ کہوں کہ ایک معراج وہ تھی جس پہ سرکار رسالت وہاں گئے تھے, ایک معراج سے آج بی بی واپس آ رہی ہے. اب مدینے میں آ رہی ہے تو کچھ تبرکات لے کے جائے گی. ان تبرکات کو لیا اور قبر سکینہ پہ ودا کیا اور سید سجاد سے کہا کہ بیٹا سجاد ہمیں کربلا کے راستے مدینے لے کے چلو. کربلا میں بی بی نے زیارت کی, سوگ منایا اور ذاکرین بھی ایک جملہ پڑھتے ہیں, میں نے کتابوں میں نہیں پڑھا لیکن میں نے سنا کہ کچھ تبرکات تو بی بی ساتھ لے گئی نا مدینے میں, لیکن 2 بالیاں وہ تھی جو قبر حسین پر آتی اور کہا کہ حسین تیری مٹی کل کائنات کے لیے تبرکات ہے, لیکن یہ سکینہ کی بالیاں مجھے شام سے ملی ہیں, میں تیری قبر پہ تبرک کے طور پہ چھوڑ کے جا رہی ہوں. باقی تبرکات کو لے کے بی بی مدینے پہنچی ہیں. مدینے پہنچ کے سید سجاد سے فرمایا کہ بیٹا ہم شہر مدینہ میں نہیں جانا چاہتے, یہیں پہ خیمے لگائے جائیں. سید سجاد نے تعمیر میں وہیں پہ خیمے لگائے اور بشیر کو بھیجا. بشیر بن جزنم کو ایک سیاہ علم دیا, اسے کہا کہ جاؤ مدینے میں جا کے اعلان کرو کہ حسین کا قافلہ واپس آ گیا. اب بشیر مدینے کے بازاروں میں گزرتا جا رہا ہے, سیاہ علم اٹھایا ہوا ہے, اعلان کرتا جا رہا ہے کہ حسین کا قافلہ واپس آ گیا ہے. ایک دروازے پہ پہنچا ہے کہ بشیر نے ابھی آواز لگائی کہ حسین کا قافلہ آ گیا. ایک 6 سال کی بچی باہر آئی, کہتی ہے میرے بابا آ گئے ہیں, مجھے لے چلو. بشیر کو معصوم امام نے منع کیا تھا کہ تم نے زیادہ گفتگو نہیں کرنی, بس اعلان کرنا ہے. بشیر نے کہا کہ بی بی آپ اپنے بزرگوں کو لے کے آئیے, میرے ساتھ چلیے. ابھی بشیر کھڑا ہے, بی بی نے گھر جا کے آواز دینا شروع کی کہ چچا محمد حنفیہ میرے بابا آ گئے, قافلہ آ گیا. اور سب اعلان کرنے والا کہہ رہے چلے جلدی چلے نکلیے. ابھی یہ تیاری کر رہے تھے کہ بشیر کہتا ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے نے آ کے میرے دامن کو کھینچا. بشیر نے مڑ کے دیکھا اور کہتا ہے اس سے پہلے کہ میں سوال کروں, بچہ کہتا ہے تو کون ہے؟ تو میں نے حیران ہو کے اسے کہا بیٹا تو کون ہے؟ بچہ کہتا ہے چھوڑ اس بات کو, مجھے بتا یہ علم تو مجھے میرے باپ کا علم لگتا ہے, تیرے ہاتھوں میں کیسے آ گیا؟ بشیر کہتا میں پھر بے بس ہوا. میں نے کہا کہ بیٹا تیرے گھر والے آ رہے ہیں, میرے ساتھ چلو. اب تمام خانوادہ عصمت و طہارت کے افراد مدینے سے باہر آئے اور بی بی کا فیصلہ ہے کہ اب مدینے میں نہیں جانا. سید سجاد نے
गुजारिश की जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार से और जनाब मोहम्मद हनफिया से कि मेरी मजाल नहीं कि मैं अपने इमाम होते हुए अपनी फूफी को हुक्म दूँ कि हम मदीने में दाखिल हों, लेकिन अल्लाह की मशीयत यही है कि हमें मदीने में जाना होगा। अब मोहम्मद हनफिया ने अर्ज की कि नाना की कब्र को, माँ की कब्र को, हसन मुज्तबा की कब्र को आप कैसे तनहा छोड़ सकती हैं? मदीने में से बाहर रहने का फैसला सर आंखों पे, लेकिन ये कब्रें आपका इंतजार कर रही है, आप चलिए। अब बीवी ने हुक्म दिया कि ठीक है, सबसे पहले हम नाना की कब्र पे जाएंगे। ऐलान हो गया कि मोहम्मद की बेटी नाना की कब्र पे जा रही है। वही 28 सफर का माहौल दोबारा तैयार हो गया। मदीने के लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए। बीबी अब नाना की कब्र पे जा रही है। मैंने खुद ये अपनी आंखों से पढ़ा कि सैयदा नाना की कब्र पे बिल्कुल उस अंदाज में गई जिस अंदाज में अली अकबर की लाश पे सैयद शुहदा पहुंचे। बीबी ने नाना की कब्र पे जाके एक छिदी हुई कमीज रखी, कहा नाना मोहम्मद मुस्तफा ये तेरे बेटे की कमीज है, मैं करबला से और तो तबर्रुक नहीं ला सकी, ये तबर्रुक ले आई हूँ। इस तबर्रुक को आप देख लो, इसके अंदर कितने छेद है, तलवारों के कितने जख्म है, नेज़े के कितने जख्म है। कब्र न मोहम्मद मुस्तफा में लर्जा आया। हुजूर ने फरमाया कि बेटी मेरे में ताकत नहीं कि मैं अपने हुसैन के कटी हुई कमीज को देख सकूं। बीबी कहती नाना ये तो बेटे का जिक्र है, मेरे में अगर अल्लाह इजाजत देता मैं तुझे अपने जिस्म पे दिखाती। मुझे कहाँ पे नेज़े लगे, मुझे कहाँ पे तलवारें लगी, मुझे कहाँ पे कोड़े मारे गए। बीबी नाना की कब्र से उठी, आगे बढ़ के माँ की कब्र पे आई। अब माँ की कब्र पे आके बीबी ने बैन शुरू किए। बीबी ने माँ को बेटे का पुरसा देना शुरू किया और पुरसा देते हुए बीबी एक जुमला कहती है कि अम्मा मैं चंद कदम के फासले पे थी, मैंने देखा कि शिमर मलून मेरे भाई के सीने पे बैठा, आके भाई की गर्दन को पसे गर्दन से काटना शुरू किया। कब्र फातिमा से आवाज आई, ज़ैनब तू मुझे क्या बताती है? तू चंद कदमों से देख रही थी मेरे जानू पे